اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکم قتال۔ غرض کہ پہلی جماعت اللہ کی راہ میں اپنے تی قربان کرنے کے لیے نکلتی ہے اور دوسری جماعت شیطان کی راہ میں جنگ و قتال کرنے کے لیے۔ پس اولیاء شیطان کو قتل کرو تاکہ دنیا ظلم و فساد سے نجات پائے اور صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ شیطان کے مکر و فریب خواہ کتنے ہی مہیب اور ڈرانے نظر آئے، تاہم یقین کرو کہ اولیاء اللہ کے مقابلے میں بالکل کمزور و ضعیف ہیں۔ اگر ان تمام ابتوں کو جمع کیا جائے جن میں ان متضاد اور مخالف دو جماعتوں کے خواص و اعمال کا اور ان کی پہچان کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو مضمون اس قدر بڑھ جائیں کہ اصل مطلب کی گزارش کی نہیں معلوم۔ کتنی اشاعتوں کے بعد نوبت آئے۔ پس میں نہایت اختصار سے کام لوں گا اور صرف اشارات معجز پر اتفاق کروں گا۔ وما وجدنا علیہ آباءنا۔ ازا جملہ اس جماعت کا ایک خاصہ یہ ہے کہ جب کبھی اولیاء اللہ سے برائیوں اور معصیتوں سے روکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی طریقے پر پایا اور اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس کے جواب میں ان گمراہوں سے کہہ دو کہ خدا نے کبھی بھی اپنے بندوں کو برائیوں اور فوائد کا حکم نہیں دیا کہ تم اللہ کی بنسبت وہ باتیں کہتے ہو جنہیں نہیں جانتے۔ خسران عاقبت۔ اولیاء شیطان کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ وہ کامیابی و فلاح انہیں نصیب نہ ہی ہوں گی اور عاقبت کا کار گھاٹے میں ہی رہیں گے۔ اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنایا تو یقیناً بڑے ہی سخت گھاٹے میں پڑا ہے۔ شیطان اپنے دوستوں اور پجاریوں سے طرح طرح کے وعدے کرتا اور بڑی بڑی امیدیں دلاتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ شیطان جو کچھ وعدے کرتا ہے ان میں دھوکے اور فریب کے سوا کچھ نہیں۔ تخویف شیطانی۔ شیطان اپنے ولیوں اور پجاریوں کے ذریعے اللہ کے ولیوں اور پرستاروں کو ہمیشہ ڈراتا اور دھمکاتا رہتا ہے، مگر مومنوں کے لیے کوئی خوف نہیں۔ بے شک یہ شیطان تھا جس کا قاعدہ ہے کہ اللہ کے دوستوں کو اپنے دوستوں کی جماعت کا ڈراؤ دکھلاتا ہے، مگر اے مسلمانوں تم اس سے ذرا بھی نہ ڈرو کہ اگر تم سچے مسلمان ہو تو بس ہماری ہی حکومت کا خوف کرو۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ ایک بہت بڑا فرق حالت یہ بھی ہے کہ اولیاء اللہ ایسے عہد میں ہوتے ہیں جب کہ حق اور سچائی محدود مگر باطل اور فساد عام ہوتا ہے، اور گمراہی کی تاریکی اس طرح پھیل جاتی ہے کہ اگر کوئی گوشہ بھی پوری طرح روشن و منور نہیں ہوتا۔ پس ایسی سوسائٹی اور اس طرح کے گرد و پیش میں پرورش پاتے ہیں اور انہی خیالات کو آنکھیں کھول کر ہر طرف دیکھتے ہیں۔ ان کے سامنے جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی ایک سر گمراہی ہوتی ہے۔ ان کے کان جو کچھ سنتے ہیں اس میں بھی ضلالت ہی کی صدا اٹھتی ہے، اور دماغ و فکر جو کچھ سوچتا ہے اس کا سامان بھی سر تا سر گمراہی و باطلی کے واسطے سے میسر آتا ہے۔ لیکن جب کہ وہ اس طرح چاروں طرف کی پھیلی ہوئی اندھیری میں گھرے ہوتے ہیں تو یکایک خدا کا حق چمکتا ہے اور انہیں گمراہی سے نکال کر حق و ہدایت کے اجالے میں لے آتا ہے۔ ان کی ہدایت کی مثال بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی معذور آدمی اندھیرے رات میں ٹھوکروں سے قریب اور غاروں کے کنارے کھڑا اور اندھوں کی طرح دیکھنے اور چلنے سے معذور ہو گیا ہو۔
اتنے میں ایک واقف راہ اور باخبر ہاتھ ظاہر ہو کر اس کا ہاتھ تھام لے اور ٹھوکروں سے بچاتے ہوئے اور گھڑوں اور غاروں سے نگرانی کرتے ہوئے ایک سیدھے اور محفوظ شاہراہ سے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ یا تو سمجھنا چاہیے کہ جب کہ گمراہی اور باطل پرستی کی رات آنکھوں کو اندھا اور بصارت کو بے فائدہ کر دیتی ہے، تو اس وقت تو خدا تعالیٰ اپنے دوستوں کے لیے ہدایت کا سورج چمکا دیتا ہے اور ان کے دلوں کا اس کی روشنی کے عکس و انعکاس کے لیے انشراح کر دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ قوائے الہیہ کی جگہ قوائے شیطانیوں کا اپنا مولا اور آقا بناتے ہیں اور شیطان کے عاشقوں اور پیار کرنے والوں کے گرجے میں شامل ہو جاتے ہیں، سو ان کی حالت ان لوگوں سے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ پہلی جماعت تاریکی سے نکل کر روشنی میں آتی ہے، پر یہ جماعت روشنی سے نکل کر تاریکی میں ڈال دی جاتی ہے۔ پہلی جماعت کی اصل اور ابتدائی حالت تاریکی ہوتی ہے، مگر اللہ انہیں شہادت و ہدایت کی نورانیت میں نکال لیتا ہے۔ دوسری جماعت کے لیے ابتدا میں تو ہدایت و شہادت موجود ہوتی ہے، لیکن بعد کو شیطان شہادت سے نکال کر شقاوت میں ڈھکیل دیتا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ اوپر گزر چکی ہے، اس کے لفظوں پر غور کرو۔ اللہ مومنوں کا دوست اور ولی ہے، وہ انہیں تاریکی سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، مگر جن لوگوں نے راہ کفر اختیار کی ان کے دوست طاغوت ہیں اور جو انہیں اللہ کی روشنی سے نکال کر شیطان کے اندھیرے میں ڈالتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی نسبت کہا کہ یخرجوہم من الظلمات الی النور، اور اولیاء شیطان کے لیے کہا گیا یخرجونہم من النور الی الظلمات۔